بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ آپ نے ٹارزن کی واپسی کا تو سنا ہوگا۔ یہاں علی امین گنڈا پور صاحب کی واپسی ہوئی گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، جہاں علی امین گنڈا پور صاحب تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ روپوش رہنے کے بعد، غائب رہنے کے بعد، لاپتہ رہنے کے بعد نمودار ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر، اور جو بیان انہوں نے دیا، جو داستان انہوں نے بتائی کہ میں 12 اضلاع کو کراس کرتا ہوا خالی ہاتھ اسلام آباد سے واپس آیا ہوں، اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا، جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کے آئی جی پولیس کو لتاڑا اور کہا کہ معافی مانگنا پڑے گی، یہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے چند بڑے اہم سوالات جڑتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے روپوش ہونے، غائب ہونے یا لاپتہ ہونے کے بعد جو میمز بازار میں اس وقت موجود ہیں وہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک تو ایسا معاملہ ہے جو کہ وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے اپنی ٹویٹ ذریعے ہی بتا دیا اور اسے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر شیئر بھی کر دیا، اور اوپر عنوان لکھا بلا تبصرہ۔ اب اس پہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کا ایک گیت ہے جس پہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی تصویر لگا رکھی ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے، ان کی اس ٹویٹ سے یہی لگ رہا ہے کہ شاید پورا پاکستان جانتا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں ہیں، لیکن صرف ان کو ہی نہیں پتا تھا، ان کی جماعت کو ہی نہیں پتا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب آخر ہے کہاں۔ سوالات اور بھی بہت ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جس طرح سے دھاوا بولا، اسلام آباد کے اندر سرکاری مشینری کا استعمال ہوا، تحریک انصاف کے لوگ، ان کے اپنے ایم پی ایز، ان کے اپنے ایم این ایز کہاں غائب تھے؟ جن شخصیات کے بارے میں بہت ہی زیادہ چرچا ہوتا ہے وہ اس گھمسان کے رن کے اندر اصل میں تھے کہاں؟ معاملہ تو کچھ ممبران قومی اسمبلی پہنچانا چاہتے تھے اقوام متحدہ تک، لیکن معاملہ پہنچا کہاں؟ پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان صاحب کی سیاست اب ہے کیا؟ پے در پے تمام ناکامیوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف خود کو اس بند گلی سے کیسے نکالے گی؟ کون ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کی اس داستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے راضی ہے؟ یہ وہ چند اہم سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ آج ہی کے روز فلسطین سے یکجہتی کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی، اس کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کی صدارت کی۔ ملک کی تمام سیاسی قیادت سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اس اے پی سی کے اندر موجود تھی۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے کہا کہ ان کو باقاعدہ طور پر بلایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس اے پی سی کے اندر شرکت نہیں کی جائے گی۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، خاص اس وقت پر جب پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب پر باقاعدہ طور پر مضمون لکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل کا کوئی اخبار ہو، چاہے وہ جیروسلم پوسٹ ہو، جہاں باقاعدہ طور پر کچھ آرٹیکلز ایسے لکھے گئے ہیں جس میں انہیں پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم جو کہ پرو اسرائیل ہے ایسے پینٹ کیا گیا ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر عمران خان صاحب کی جماعت اتنا بڑا بلنڈر کیوں کمٹ کرے گی؟ کیوں خود کو ڈسٹنس کرے گی ایک ایسے پلیٹ فارم سے جس پر وہ نہ صرف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی صف میں کھڑے ہو کر اسرائیل کی جارحیت کو کنڈیم کر سکتی ہے، بلکہ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر سکتی ہے؟ تمام معاملات اہم ہیں اور ان پر ایک ڈسپیشنیٹ گفتگو ہونا لازم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب استاد محترم سہیل وڑائچ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں۔ بہت شکریہ جناب سہیل وڑائچ صاحب۔ اور جناب منصور علی خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ملک کے نامور صحافی ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ منصور صاحب۔ وڑائچ صاحب، میں آج آپ کا کالم بھی سر صبح پڑھ رہا تھا، ویسے تو آپ سے ہم روز ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آج آپ کا کالم تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا، اس کے اندر جو آپ نے باتیں لکھی، لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں میں ذرا اس پر پہلے آنا چاہوں گا۔ گزارش یہ ہے وڑائچ صاحب کہ اب کو بہت سی اصطلاح ایسی ہوتی ہے یا الفاظ ایسے ہوتے ہیں پنجابی کے کہ اگر ہم پنجابی میں یہ پروگرام کریں تو زیادہ آسان ہو جائے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر۔ اب جو گنڈا پور صاحب نے کیا ہے، میں ڈائریکٹلی اس پہ آتا ہوں، یا جو ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فکسڈ میچ ہے؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ٹھیک ٹھاک ان فائٹنگ ہو رہی ہے، اور مطلب اگر میں یہ کہوں کہ لان تان ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں فراڈ کر دیا، جھوٹ بول دیا، ہمارے ساتھ دھوکہ دے دیا، اور یہ فکسڈ میچ کھیلا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہمارے سامنے ہے، حکومت کا موقف ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ کے تجربے اور تجزیے میں اور انفارمیشن میں گنڈا پور صاحب نے کچھ کیا ہے یا ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟
دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی عمران خان صاحب کا اس حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا، اس لیے ابھی تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ بٹا ہوا ہے، کچھ گنڈا پور صاحب کے خلاف ہیں، کچھ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کی جو ساری سیاست ہے وہ عمران سپیسیفک ہے، انہیں دنیا کے کسی شخص کی پرواہ نہیں، انہیں صرف یہ پرواہ ہے کہ کیا عمران ان سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اگر تو عمران صاحب نے اپروول دے دی تو یوں سمجھے کہ وہ پک گئے اور ان کا مشن پورا ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسی سٹوری عمران خان تک ضرور پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس پر انہیں داد ملے گی۔ باقی تو دیکھیں اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی میں سب لوگوں کو دفن کر دیا زندہ ہی، چاہے وہ جتنی بھی لیڈرشپ تھی، کوئی کسی کا نام نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ احتجاج میں، نہ لیڈرشپ میں، نہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ ایک ولن بن کے سامنے آئے ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک نئے ہیرو ہیں، تو دونوں چیزوں میں صداقت ہے۔ لیکن اپنے حساب سے چونکہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے ہی یہ کہ خان کے قریب کون ہے، باقی تو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، تو اس لیے اس میں تو وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کوئی ان پہ ڈاؤٹ کریں گے۔ خان صاحب ان کو داد دیں گے، ان کی بہادری کی، ان کی دلیری کی، ان کے چھلاوا پن کی، ان کے اسلام آباد پہنچنے کی، غائب ہونے کی، واپس کے پی جانے کی، وہی تمام باتیں جن پہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ توقع یہی کی جاتی ہے کہ خان صاحب اس کی بہت داد دیں گے، کیونکہ وہ خان صاحب کے ہی عین کہنے کے مطابق چل رہے ہیں۔ منصور علی خان صاحب، جس طرح سے گنڈا پور صاحب آئے اسلام آباد کے اندر، جو امپیکٹ کریٹ شاید ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن جو ان کی پھرتیاں تھیں، میں اب اسے پھرتی کہوں گا، جس میں وہ آئے گئے پھر روپوش ہو گئے یا غائب ہو گئے، موقف دونوں اطراف کے ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن گنڈا پور صاحب نے جا کر جو گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر تقریر کی، ان کا واحد تنقید کا مرکز آئی جی اسلام آباد تھے۔ انہوں نے محسن نقوی صاحب کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، صرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا نام لیا اور کہا جی ابھی آپ لوگ بوٹ پالش کر رہے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے۔ لیکن انہوں نے محسن نقوی صاحب کو نہیں لتاڑا، جو کہ نارملی یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ سنجانی جلسے میں آپ کو یاد ہوگا جو کچھ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب بائی ڈیزائن تھا؟ کیونکہ کیا تحریک ایسی ہوتی ہے یا احتجاج کے جی جو لیڈ کر رہا ہے وہ کہے جی اچھا میں شاور لے آؤں، یا میں نفل پڑھ رہا ہوں، یا میں روٹی کھاؤں، یا میں کپڑے بدل آؤں؟ یہ کیا تھا جو ہوا ہے؟ دیکھیے منیب صاحب، ہمیں میرے خیال میں ضروری یہ ہے کہ ہم تینوں جو جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں، عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے ذریعے کم از کم یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ تمام پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک پبلک پوزیشن ہوتی ہے، لیکن ایک ان کی پرائیویٹ پوزیشنز بھی ہوتی ہیں، اور وہ پرائیویٹ پوزیشنز پبلک پوزیشن سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ سٹنگز کے اندر جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کی وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن پبلک پوزیشن پہ جا کے ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ محسن نقوی صاحب، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، وہ ظاہری بات ہے ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے چند کوارٹرز کی جانب سے یہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں، تو وہ قریبی ہونے کے ذریعے ان کے ساتھ جو رابطہ ہے، جو چینل آف کمیونیکیشن ہے، وہ محسن نقوی صاحب کا بھی ہے۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ یہی علی امین گنڈا پور جو ہے ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں، مختلف میٹنگز کے اندر ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ون آن ون میٹنگز کرتے رہے ہیں، تو یہ ہے اصل صورتحال۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ جن لوگوں کے بارے میں بہت بڑے اپنا امیج کریٹ کر لیتے ہیں نا، کہ بہت بڑے جہادی آ گئے ہیں، انقلابی آ گئے ہیں، اور جناب یہ وہ کرنے جا رہے ہیں جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان صاحب نے بھی کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے 2014 کا دھرنا جب ختم ہوا تھا تو خان صاحب نے ایک دم ہی اس میں سے ہوا نکال دی تھی، اور ایک دم ہی لوگ حیران ہو گئے تھے کہ بھائی ہمیں تو کہا گیا تھا ہم نے اٹھنا نہیں ہے جب تک کہ حکومت نہیں جائے گی، تو یہ کیا کر دیا خان صاحب نے؟ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ چودھری نثار صاحب جب مسلم لیگ نون میں تھے، ان کا کیا رول تھا؟ ان کا وہ بھی یہی کمیونیکیشن کرتے تھے نا بٹوین اسٹیبلشمنٹ۔ آج وہی رول جو ہے شہباز شریف صاحب کرتے ہیں۔ تو یہ ہر کیریکٹرز اس طرح کے موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، فرق میرے خیال میں بیچارے کارکنوں کا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ان کی تقریروں میں آ جاتے ہیں کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا۔ وہ شاہکار کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ میں مرغلہ کی پہاڑیوں سے ہوتا ہوا جو ہے، پھر میں ایبٹ آباد گیا، پھر میں سوات گیا۔ 12 اضلاع میں تھا۔ مجھے تو اب علی امین گڈھا پور میں اور اکشے کمار میں تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے، میرے خیال میں شاید صرف مونچھوں کا فرق ہے دونوں میں، ورنہ تو بات تو وہی ہے پوری۔
بات آپ کی ٹھیک ہے منصور صاحب, I could barely control my laughter here, but پرابلم یہ ہے کہ جو پھرتیاں گنڈاپور صاحب نے دکھائی ہیں بڑائد صاحب, اب گزارش اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک ماحول کریٹ ہو گیا ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ, پوری وفاقی حکومت, کل 2 فوٹیجز نکالی گئی, کہا گیا جی کہ یہ دیکھ لیں گنڈاپور صاحب یہاں سے نکل رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے بھاگ گئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کے پی ہاؤس میں ہوا تھا اور 4 انہوں نے ریڈز کیے, میں ان کو ملا ہی نہیں. بڑائد صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں اسلام آباد بڑا کنٹرولڈ سی انوائرمنٹ ہے, بندہ غائب نہیں ہو سکتا, تو کیا ہم یہ بات مانیں کہ پھر گنڈاپور صاحب جہاں پر بھی تھے وہ بس ایک ارینجمنٹ کے تحت تھے اور پھر وہ گئے اور کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی لیے ڈیلے ہوتا رہا کہ جی گنڈاپور صاحب آ جائیں اور پھر آ کے یہاں پر للکاریں آ کے سب کو؟ نہیں منیر فاروق صاحب دیکھیں, سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ بھائی موٹر وے کے اوپر, تو موٹر وے تو خود ہی ہوئی تھی, اس کے اوپر تو کیل پڑے ہوئے تھے, آگے پولیس نے جو بیریکیڈ لگائے ہوئے تھے, وہاں سے گنڈاپور صاحب کیسے اسلام آباد پہنچ گئے؟ کیا کوئی نیگوسیشن ہوئی ہے؟ کیا ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ یا وہ ماشاءاللہ وہ سپر مین ہے کہ جو ساری رکاوٹیں توڑ کے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں؟ تو ایک بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اور اس کے بعد پھر اسلام آباد آ کے ان کا جو طرز عمل ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں. کیوں ڈی چوک نہیں گئے؟ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیوں گئے؟ پھر یہ ہے کہ کتنا انہوں نے ٹمپریچر لے کے جانا تھا؟ کس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ میں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں؟ اور کس نے خوش ہونا تھا؟ تو یہ سارے سوالات کو اگر آپ جوڑیں تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ بھائی امین گنڈاپور صاحب یہ چاہتے تھے کہ بھائی میں اسلام آباد کو ہاتھ بھی لگاؤں, کچھ جو ہے میرے ذمہ بھی نہ پڑے اور میں واپس بھی پہنچ جاؤں. تو چنانچہ اس میں وہ کامیاب رہے ہیں. ہاتھ لگا کے انہوں نے خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کا مشن پورا کر دیا ہے, تمام تر رکاوٹیں پوری کر کے. یہی وہ پیغام بھیجیں گے اور خان صاحب امید ہے کہ اس پہ بہت داد دیں گے. دوسری طرف انہوں نے جو اپنے دوست سرکار کے اندر یا ادھر موجود ہیں ان سے یہ معاملہ طے کیا ہوگا کہ مجھے اکیلے جانے دیں, میں جاؤں گا اور جا کے واپس آ جاؤں گا. آپ دیکھیں نا دوسری طرف جو گورنمنٹ کو کامیابی ہوئی ہے کہ دیر از نو لاس آف ہیومن لائف, جو کہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا تھا. اگر ہوا بھی ہے تو ایک پولیس کانسٹیبل کا وچ از گورنمنٹ سائڈ. دوسری طرف دیر از نو لاس آف پراپرٹی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی کنٹرولڈ انوائرمنٹ تو انہوں نے رکھی کہ یہ 2 کام نہیں ہو سکے. جبکہ جب بھی موب ہوتا ہے وہ یہ 2 کام ہو جاتے ہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی, تو یہ تو نہیں ہو سکے. اور تیسری بات کیا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ جو ہے وہ گزر گیا ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ ایسا نہیں پڑا کہ جس سے حکومت کو کچھ مجبور ہو کہ ان کی طرف جھکنا پڑے. بلکہ ایک یوں سمجھے کہ ایک اور ڈیفیٹ جو ہے, جس طرح عدالتوں میں ڈیفیٹ ہوئی, جس طرح اس سے پہلے کوئی عوامی بغاوت پیدا کرنے میں ڈیفیٹ ہوئی, جس طرح فوجی انقلاب لانے میں ڈیفیٹ ہوئی, تو اس میں ایک اور ڈیفیٹ کا اضافہ ہو گیا ہے. اگر 1000 بندہ یا 5000 بندہ اگر پورے ملک سے پہنچ بھی گیا ہے اور پنجاب سے پریزنسی کوئی نہیں ہے سوائے چند چہروں کے, سارے خیبر پختون سے ہی آ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کا اس کا مطلب ہے کہ ڈھانچہ اور تنظیم تو ٹوٹ چکی ہے اور نیچے تک ان کے احکامات نہیں جا رہے, نہ ان پر عمل ہو رہا ہے. صرف ایک ہی بندہ عمل کر رہا ہے جس کا نام گنڈاپور ہے. ایک ہی ہیرو ہے ملک میں جس کا نام گنڈاپور ہے. ہیرو تو وہ ہے لیکن پتہ نہیں پی ٹی آئی کے اندر وہ ہیرو رہے ہیں. بٹ ایک اور انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے منصور علی خان صاحب, جو شاید آپ نے بھی یقینی طور پر نوٹس کیا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کی باقی لوگ کہاں تھے؟ مطلب کل شعیب شاہین صاحب کو میں نے سنا مختلف چینلز کے اوپر, وہ شاید فرما رہے تھے کہ جی ہم نے ڈیلیبریٹلی ارینجمنٹ رکھا ہے کہ وہ لوگ نہ آئیں. ادھر شندانہ گلزار خان صاحبہ تو اب دیکھیے وہ تو اقوام متحدہ تک کو انہوں نے کہا جی کہ ابڈکٹ کر لیا علی امین گنڈاپور کو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ لوگ کہاں تھے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب اپنے گاؤں سے کسی کھیت کے اندر کھڑے ہو کے وہ ویڈیوز جاری کر رہے ہیں. تو کیا یہ جس طرح وڑائد صاحب نے فرمایا کہ there is a breakdown, internal breakdown in PTI where the system or the party structure is not there anymore? دیکھیے اگر آپ پچھلے 72 سے گھنٹے کی میرے خیال میں اگر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو ایک سمرائز کر کے دیکھیں
تو میرے خیال میں اتنے بلنڈرز ہیں کہ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جس طرح ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ کیا یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اسی طرح ان کے چند ایلیمنٹس کی جانب سے جو ہے وہ دوسرے ایم این ایز ایم پی ایس کے اوپر بھی یہ شک کا اظہار کیا جاتا ہے. مطلب دیر آر سم جرنلسٹ جنہوں نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جناب گنڈا پور صاحب یہ حیران تھے کہ جناب یہ کدھر گئے سارے ایم این ایز ایم پی ایس, میں اکیلا ہی کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہوں, باقی کدھر ہیں. یہ ان کی میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے صرف میں وہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتائیے, جب یہ سب کچھ چل رہا ہے کون سا ایسا ذہی شعور شخص جو ہے وہ یہ بیان دے گا کہ جناب بھارتی وزیر خارجہ آ کے ہمارے احتجاج سے خطاب کرے؟ وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں گے کبھی. کہ آپ کے اوپر پہلے ہی الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب جب ملک میں کوئی امن و سکون آتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, آپ بھارتی وزیر خارجہ کو دعوت دے رہے ہیں. تیسرا, آج کی حرکت دیکھ لیجئے, آج فلسطین کے حوالے سے یکجہتی کانفرنس ہو رہی ہے اور جس کے اوپر سب سے زیادہ الزام لگتا ہے کہ جناب آپ اسرائیل کے بہت قریب ہیں, وہ اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں جائیں گے. مطلب آپ کو تو چاہیے تھا سب سے پہلی کرسی, آپ کہتے ہیں سب سے پہلی کرسی ہماری رکھیں, ہم ضرور جائیں گے. آپ اس کو ہی بائیکاٹ کر, باقی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ رہی ہیں, جماعت اسلامی تک بیٹھ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان تک بیٹھ رہے ہیں. نہیں بیٹھ رہا تو کون نہیں بیٹھ رہا؟ پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد گنڈا پور صاحب کل اپنی تقریر کے آخری حصے میں اگر آپ غور سے سنیں, انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا بس اب بہت کچھ اچھا ہو گیا اور آپ دیکھیے گا بڑا اچھے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے اور بہت اچھا کچھ ہوگا سب کچھ. سب سے پہلا فیصلہ کیا آیا؟ آج صبح جب ہم اٹھے تو پتہ لگا جی عمران خان سے ملاقات ہی بند کر دی گئی ہے. اب آپ ان سے ملاقات ہی نہیں کر سکتے. 18 تاریخ تک کے لیے ان کے اوپر ملاقات سے ہی پابندی لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا اچھا فیصلہ. دوسری بات یہ کہ اب پچھلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. گنڈا پور صاحب جو کہ مل نہیں رہے تھے, وہ ماشاءاللہ وہ سارا سفر کرتے ہوئے چیف منسٹر ہاؤس تک پہنچ گئے, کے پی اسمبلی تک پہنچ گئے. اب پہلے عمران خان اندر تھے, ان کی بیگم اندر تھی, اب ان کی دونوں بہنیں بھی اندر چلی گئیں. مطلب یہ, اور انجوائے کون کر رہا ہے؟ دا سی ایم کے پی. مطلب وہ آرام سے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ آرام سے فرسٹ کلاس اپنی اسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے. عمران خان کے خاندان کے مزید حسان نیازی بھی اندر ہے. مطلب خاندان کے 5 افراد اب اندر جا چکے ہیں, اس وقت جیل کے اندر ہے. اور اس کے بعد سب ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شہباز گل اور وہ سب کچھ, وہ سارے سب لوگ جو ہیں وہ معافیا مانگ رہے ہیں. جی بڑی معذرت, ہم آپ کو جیل سے باہر نہیں نکال سکے. میں شہباز گل صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ بھائی آپ باہر سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ ادھر ڈی چوک پہ آ کے کھڑے ہو. نہیں وہ یہاں دوڑ گئے, یہاں سے تو خود بھاگے ہوئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ان کا اپنا ایک ایم ہے. انہوں نے تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا میں اپنا یوٹیوب چینل تو چلاؤں نا, میں تو آرام سے یہاں پہ پیسے بناؤں, بھاڑ میں جائے جس نے لاٹھی کھانی ہے کھائے, آنسو گیس کا برداشت کرنی کرے. ورکروں کے بیچاروں کے میں چند ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا, آپ یقین کیجئے ایک ورکر کی آنکھوں پہ آنسو تھے. اس نے کہا جی مجھے یہاں ڈنڈا پڑا ہے, مجھے یہاں ڈنڈا پڑا ہے, مجھے میری بازو نہیں کام کر رہی. مطلب اس طرح بے دردی سے ان کو مار پڑی ہے. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری غائب ہے. تو اسی لیے سارے ایک دوسرے کو اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, یہ سلسلہ بڑا اہم ہے, ذرا بات کر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. سہیل صاحب اور منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. رائٹ صاحب, بٹ ایک وہ کہ آپ اس کے اوپر لکھتے بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں, پاپولیرٹی سسٹین کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس نے پیک کیا, ہم سب, آپ, منصور علی خان صاحب, خاکسار بھی, ذاتی طور پہ ہم نے اس چیز کو وٹنس بھی کیا ہے. بٹ اب کیا یہ جو ہر ایپیسوڈ ایک نئی ہوتی ہے, آپ ایک جلسہ کرتے ہیں, پھر آپ کے چیف منسٹر پھر غائب ہو جاتے ہیں اس جلسے کے بعد اسلام آباد میں, اور وہ پتہ ہے کوسار میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کی جو بھی ہوتا ہے. پھر اب یہ ہوتا ہے لاہور والا ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر پاتا, اسلام آباد کے اندر بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو پاپولیرٹی کو فرق پڑے گا یہ پے در پہ مسائل سے اور پے در پہ ناکامیوں سے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں وہ انٹیکٹ ہے جو عمران خان صاحب کی ہے؟ نہیں, ایک ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ اس سے ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی, کیونکہ مظلومیت جو ہے اس کی ایک اپنی پاپولیرٹی ہوتی ہے. لیکن جب حوصلہ ٹوٹتا ہے, جب شکستیں ہوتی ہیں تو لوگ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, مایوسی ہو جاتی ہے. اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پہلے جس طرح عدالتوں سے انہیں ہوپ پیدا ہو گئی تھی, جس طرح پہلے یہ خیال تھا کہ یہ چل ہی نہیں سکتے جی, فوج کے اندر سے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, جج اکٹھے ہو جائیں گے, عوام بھی اکٹھے ہو جائیں گے, وہ ساری ہوپس آہستہ آہستہ ٹوٹ گئی ہیں. اور یہ ایک آخری ایفرٹ تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کے جو کارکن ہوتے ہیں, سیاسی کارکن, وہ بھی ہوپ پہ چل رہے ہوتے ہیں.
تو اب بھی کوئی ایک جھوٹی ہوپ تو ضرور ہوگی کہ یہ سسٹم چل نہیں سکتا، معیشت نہیں چل سکتی، فلانا نہیں چل سکتا، لیکن عملی طور پر ان کی جتنی دلیلیں تھیں وہ ساری ناکام ہو چکی ہیں، اور حکومت جو ہے اس وقت ایک سٹرانگ پوزیشن پہ آ چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کی پی پارٹی کی کوئی اس وقت سٹرینگتھ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو بائی ڈیفالٹ تو حکومت کو فائدہ ہے، لیکن ڈائریکٹ فائدہ نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ایک جلسے جلوس سے آج تک خطاب نہیں کیا، پارٹی کی ایک میٹنگ نہیں لی، تو نواز شریف صاحب صدر ہیں پارٹی کے، وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں اور بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ویسے ناراض ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ کو ابھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کی سیاست پر کی باغ ڈور لے لیں، شہباز صاحب بھی اس میں کوئی انیشیٹو نہیں لیتے، تو ایک یوں سمجھیے کہ بہت بڑا گیپ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو کوئی نقصان بھی پہنچ رہا ہے یا وہ ڈیفیٹ کی طرف بھی جا رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ لینے والا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ تو فائدہ ہوگا لیکن جو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں لے رہا۔ ٹھیک، اچھا یہ منصور صاحب ایک بات ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی آیا، جیسے اے پی سی ہوئی، اب مولانا صاحب، آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، ان کی اکٹھی بیٹھک بھی ہوئی۔ ایک معاملہ وہ بھی ہے جو پینڈنگ ہے، جس کے اوپر کلاک چل رہا ہے، اور وہ کلاک ٹک کر رہا ہے، وہ ہے آئینی ترمیم کا تیاری اور اس کا ایجنڈا اور اس کا کلیم کہ جی ہم بندے اکٹھے کر لیں گے، ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ مولانا صاحب ابھی تک آن بورڈ نہیں ہے ٹل وی ایز وی اسپیک۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹ از گورنمنٹ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ اچھا یار ہو گیا تو ٹھیک ہے، یا یہ نہیں، یہ ڈو اور ڈائی ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے ڈو اور ڈائی ہے کہ آئینی ترمیم کرنی ہے اور کم از کم کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو 25 سے پہلے بنوانی ہے؟ میرے خیال میں منیب صاحب ڈیفینیٹلی یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ بڑا ہوم ورک ہے۔ وہ چند بچے جب اسکول جاتے ہیں نا تو چند ہلکے ہوم ورک ہوتے ہیں، چند بڑے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی اسائنمنٹ ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ بڑی اسائنمنٹ میں سے میں کہوں گا۔ اب ڈو اور ڈائی میرے خیال میں دیٹ از اے بٹ ایکسٹریم، یہ کچھ اتنی وہاں تک کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بڑی اسائنمنٹ میں ضرور کہوں گا۔ ساری چیز کے اندر کنیکٹنگ ود یور لاسٹ کویسچن جو آپ نے سہیل صاحب سے پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑے گا، اینڈ کنیکٹ کریں اگر اس کو ہم اس آئینی ترمیم کے ساتھ۔ دیکھیے میرا خیال میں مریم نواز اس وقت جو روٹ لے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یو ہیو ٹو شو کہ ہم بطور ایک حکومت، ہماری گورننس ماڈل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بہتر ہے۔ وی آر ان پنجاب، ہم عثمان بزدار سے بہتر ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف سے بہتر ہیں۔ اب وہ اس کے لیے ایکسٹراڈنری قسم کی میجرز لے رہے ہیں پروموٹ کرنے کے لیے۔ مریم نواز کی تصویر ہر پروجیکٹ کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے، پاپولارٹی اور پبلسٹی ان کی جو ہے وہ انکریز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر تو آپ کے نمبرز چینج ہوتے رہے، جس طرح آلریڈی اکانومی کے لحاظ سے اسٹاک مارکیٹ آج دوبارہ ریکارڈ جو ہے اس نے بنایا ہے، 1400 پوائنٹس کا اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا، ڈالر آپ کا جو ہے وہ سٹیبل ہو رہا ہے، آپ کی جو مہنگائی ہے سنگل ڈیجٹ کے اندر آ رہی ہے، آئی ایم ایف کا لون آپ کا جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے، یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں۔ اگر تو یہ کنٹینیو کرتے رہے، اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو اسی بنیاد کے اوپر چل رہی ہے کہ جی آپ اپنا گورننس ماڈل جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، اس سائڈ کو، یہ جو دوسری سائڈ ہے نا، اس کو ہم لوگ کر لیں گے ہینڈل، ہم اپنے طریقے سے اس کو سنبھال لیں گے، آپ صرف اس چیز پہ اپنا دھیان دیں۔ صاحب اگر میں سر ٹورڈز دی اینڈ ایک بات جو ابھی جس طرح منصور علی خان صاحب بھی بتا رہے تھے، امپورٹنٹ فیکٹر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو اس کی ضرورت نہیں اس وقت محسوس ہوتی، کیونکہ جو ماڈل ہے یہ ہائبریڈ پرو میکس ماڈل ہے، اور اس کے اندر اگر میں یہ اصطلاح استعمال کروں جو وہ جو کہا جاتا تھا، اصطلاح تو نہیں شاید محاورہ ہی ہے کہ جی سہاگن وہی جو پیا من بھائے، تو جب تک حکومت پیا من بھاتی رہے گی تو چلتی رہے گی اور شاید مسائل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا حکومت کو۔ گورننس ماڈل حکومت کا ایکسیپٹیبل ہے ریزنیبلی، اور ترقی بھی ہوئی ہے، بہت سے اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، تو شاید یہی ریلیونٹ فیکٹر ہے اب جو ڈومینیٹ کرے گا۔ وڑائچ صاحب نہیں ٹھیک ہے، ابھی فی الحال تو آپ درست کہہ رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے، لیکن یہ لمبا نہیں پھر چل سکتا، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز دونوں طرف ہوتی ہیں۔ صرف ایک طرف ایکسپیکٹیشن کہ صرف مقتدرہ ہی سپورٹ دیے جائے اور حکومت چلتی جائے، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ مقتدرہ کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، پولیٹیکل کی، عوامی سپورٹ، جو کہ اس وقت نون فراہم نہیں کر رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے اس وقت نون کا۔ اگر اس نے یہ گیپ نہ کیا تو کسی وقت بھی
کریکس پڑنے شروع ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس وقت تو فوج کی وہ ضرورت ہے اور ان کی فوج ضرورت ہے، لیکن اگر آپ جواب میں آپ کو روز کچھ نہ کچھ ملتا رہے اور آپ جواب میں کچھ بھی نہ دیں تو پھر آپ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے نون نان پولیٹیکل بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہی ہے اور جو ہے اس کے جو گورننس ماڈل ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، یہ طے نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دونوں نے مل کے چلنا ہے، یہ طے نہیں ہے کہ اگلی لیڈرشپ کس کے پاس ہونی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایک کنفیوژن بڑھ رہا ہے. اور نون کی جو سیاست ہے میرا خیال ہے اس نے ابھی ٹیک آف بھی نہیں کیا. اتنے 6 مہینوں کے بعد بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کسی جگہ نون کے اندر کوئی نئی زندگی جو ہے وہ پڑی ہے، ما سوائے اس کے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اکاموڈیٹ تھوڑے بہت ہو گئے ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں تھوڑے بہت حل ہونے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس پہ بھی بڑی شکایات ہیں کہ ٹوٹل میرٹ چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ نا میرٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میری مرضی چلے گی. ٹھیک ہے، جو ایک پالیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرٹ کی خلاف ورزی ہے. تو اس وقت آپ کسی بھی مسلم لیگی ایم پی اے سے پوچھیں، کسی بھی مسلم لیگ کے ورکر سے پوچھیں، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے، کسی کو بھی لفٹ نہیں کروائی جا رہی. تو جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھی آپ سے خوش نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم پرابلم. میں بہت شکریہ ادا کروں گا جناب سہیل وڑائچ صاحب کا اور جناب منصور علی خان صاحب کا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب. تارڑ صاحب بہت شکریہ. مجھے اندازہ ہے آپ کافی مصروف رہے، آج اے پی سی بھی تھی اور آپ کا بڑا بزی شیڈیول تھا. میرے پاس وقت کم ہے اور سوالات زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے تارڑ صاحب اگر میں آپ سے آغاز کر پاؤں، ظاہری بات ہے اے پی سی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، تمام سیاسی قیادت موجود تھی. پاکستان تحریک انصاف چوز ناٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. یہ جو انویٹیشن تھا یہ کب، اگر تھوڑا سا ہمارے ویور کو آپ ایجوکیٹ کر دیں اختصار سے، کہ کب بھجوایا گیا اور جواب کوئی آیا آپ کی طرف؟ دیکھیے، جو ہماری مینیجنگ کمیٹی تھی، ساتھ ڈار صاحب، شہری رحمان صاحبہ، اسپیکر صاحب، یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. انہوں نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا جس پہ ایک پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں میری اطلاع کے مطابق شہباز گل نے امریکہ سے اپوز کیا کہ ہماری پارٹی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو ہم فلسطین کے کاز پہ حکومتی اس میں نہیں جائیں گے. ان کے ویو کو انڈورس کیا شیخ وقاص اکرم نے اور میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ جی ہم اس اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے. دیکھیے، یہ فلسطین کی اے پی سی تھی، ہم نے وہاں پہ کوئی سیاسی بات نہیں کی، ہم نے وہاں پہ کوئی اور ایجنڈا ٹیک اپ نہیں کیا. آپ کے ڈفرنس ہوں گے ہمارے ساتھ، مگر تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی وہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے اپنی اپنی بات رکھی، اچھے طریقے سے رکھی، اور ایک جوائنٹ آج ہم نے الحمدللہ ایک جوائنٹ اعلامیہ وہاں سے جاری کیا ہے. ورکنگ گروپس بن رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ زیک گولڈ سمتھ کا ہے. ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے معاملات ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ بہت اچھا آدمی ہے، میں 20 سال سے جانتا ہوں، انٹیگریٹی والا آدمی ہے، اس کو الیکشن جیتنا چاہیے، تو دیکھیں نا، یا آپ زیک گولڈ سمتھ کو راضی رکھ سکتے ہیں یا فلسطین کے کاز پہ بات کر سکتے ہیں. یہ کیوں دھرنے میں آئے اور فلسطین کی بات نہیں کی؟ آپ نے ایک بندے کو بھی دیکھا فلسطین کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہو؟ یہ نہیں اٹھاتے. ان کا کیونکہ فورن فنڈنگ کا کیس ہی اس بنیاد پہ تھا کہ انہوں نے ایک مخصوص لابی سے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو ان کا اس طرح کا معاملہ ہے. اچھا طارق صاحب، جیسے کوئی اہم موقع ہو نا تو اس کی سائیڈ لائنز پہ کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. آتے ایک امیج ہے جو کہ موجود ہے جس میں ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اس میں بلاول صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، صدر مملکت ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب تشریف فرمائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ایک معاملہ ہے جو پینڈنگ ہے، وہ ہے آئینی ترمیم اور اس کے مسودے کا. تو کیا اس پر مشاورت کی بات ہوئی مولانا صاحب سے اس گفتگو کے اندر؟ دیکھیے، یہ بڑی ایک لائٹر موڈ میں میٹنگ ہوئی، اور یہ میٹنگ بھی نہیں تھی. یہ بیسکلی جب وزیر اعظم اور نواز شریف صاحب پہنچے ایوان صدر، تو مولانا فضل الرحمان چند منٹ پہلے پہنچ چکے تھے. بلاول صاحب نے ریسیو کیا، اور صدر صاحب جس طرح ایک وارم ہاسپٹیلٹی ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے. تو یہ کوئی بڑی مختصراً ایک ریسیپشن تھا جس میں بس آپس میں پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئیں.
حال احوال ہوا اور فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی. تو یہ کوئی اس طرح کی میٹنگ تھی نہیں کہ جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈسکس ہوتی ہے. اور آج تو ایجنڈا, کیونکہ آج یوم یکجہتی فلسطین ہے, تو آج پورا ایجنڈا فلسطین اور اسرائیل کے مظالم کے ارد گرد سینٹرڈ تھا. تو یہ ایک مختصر سی نشست تھی جس کے اندر کوئی سیاسی ایجنڈا ٹیک اپ نہیں ہوا. ٹھیک, علی امین گنڈا میں موجود تھا تب تک نہیں ہوا اور ہوا بھی نہیں. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کل نمودار ہوئے, ایمرج کیا انہوں نے پروونشل اسمبلی کے اندر, اور انہوں نے وہاں پر آئی جی اسلام آباد کو لتاڑا کہ انہوں نے آ کے مجھے گالیاں دیں, میرے خیبر پختونخوا ہاؤس کو توڑا گیا, اب وہ کہہ رہے ہیں اسے سیل کر دیا ہے. انہوں نے تو بہت سی باتیں کی. صرف مجھے طارڑ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, جب رینجرز وہاں پر گئے کیا وہ اس پرپس سے گئے تھے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اریسٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر گئے اور اب سیل ہے اس پر خیبر پختونخوا ہاؤس, تو آبجیکٹو کیا تھا؟ دیکھیے منیب فاروق صاحب, علی امین گنڈاپور کو آج بھی اریسٹ کرنا ہو تو اریسٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک لیڈر, سیاسی لیڈر جو پورے جتھے کو لیڈ کرتا ہوا اسلام آباد آئے. مجھے یہ بتائیں, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس لینے کیا گیا تھا؟ میں مظاہرے کے ساتھ جا رہا ہوں نا, میں سڑک پہ سونا پسند کروں گا, میں اپنے لوگوں کے درمیان کھڑا ہونا پسند کروں گا. یہ عجیب منطق ہے کہ آپ لوگوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کے, اتنی بڑکیں مار کے آپ ان کو سڑک پہ چھوڑ کے خود بھاگ گئے کے پی ہاؤس, اور پھر کے پی ہاؤس روپوش ہونے کے بعد کہیں اور بھاگ گئے, پھر کہیں اور بھاگے. تو دیکھیں, جب اریسٹ کرنے کی نہ کوئی انفارمیشن تھی نہ نیت تھی, اور کے پی ہاؤس والے ایریے میں آپ کو پتا ہے کہ اوپر جائیں تو ججز کالونی بھی ہے, پنجاب ہاؤس بھی ہے, منسٹرز انکلیو بھی ہے. تو اس پریمیسز کو سیکیور کرنے کے لیے سیکیورٹی ڈپلوائے کی گئی, اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ شاید مجھے اریسٹ کرنے آ گئے ہیں. مسئلہ تو یہ تھا کہ اس ایریے کو سیکیور کرنا تھا. طارڑ صاحب بات یہ ہے, اب آپ کیونکہ نا ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, اور الاؤ می ٹو سے, کیونکہ میں آپ کو بحیثیت وکیل بھی جانتا ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی آپ نے بڑی مار دھاڑ کی سیاست کی ہے, تو یہ ڈانگ سوٹا بھی آپ سمجھتے ہیں. اب رینجرز وہاں پر کوئی ٹی بریک کرنے تو گئے نہیں ہوں گے, ظاہری بات ہے کسی پرپس کے لیے گئے نا. آئی جی صاحب بقول گنڈاپور صاحب کے آئی جی صاحب آئے اور انہوں نے مجھے گالیاں نکالی, میں کہتا ہوں مجھ سے معافی مانگے, تو آئی جی صاحب کیوں گئے اور انہوں نے کیوں گالیاں نکالی ہوں گی؟ ایویں تو نہیں کوئی جاتا نا. نہیں دیکھیں, اگر علی ناصر رضوی جیسا آدمی جس کی ایک آنکھ بھی آپ نے ضائع کرنے کی کوشش کی, 9 مئی میں اس پہ پتھراؤ کیا, اور دھیمے مزاج کا آدمی, میں آج سے نہیں جانتا, میں جن دنوں میں اسٹوڈنٹ ایجیٹیشن کر رہا تھا وکلا تحریک میں, تو یہ اے ایس پی گلبرگ تھے, یہ میں منع کیا کرتے تھے دھرنا مت دو, احتجاج مت کرو, اپنی ڈیوٹی کرتے تھے. میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب یہ اے ایس پی تھے اور ہمیں بڑی شائستہ زبان میں ہمارے سے بات کرتے تھے, اور ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اس زمانے کے اندر. تو مجھے بتائیں, جو آئی جی گالیاں نکالنے گیا اس کے لیے مشکل ہے کہ گاڑی میں ڈال کے ریسٹ کر کے ہتھکڑیاں لگا کے لے آئے؟ یہ عجیب منطق ہے کہ وہ آیا بھی, گالیاں بھی دی. یہ کوئی سلطان رائی کی مووی تھی, یہ کوئی مطلب یہاں پہ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کہ جہاں پہ آئی جی گالیاں دے رہا ہے مگر اریسٹ نہیں کر رہا, اور ساتھ کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ, نکل جاؤ, تم چھپ جاؤ. اچھا, تو یہ تو بڑے غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ بڑکے مارنا, پھر کے پی ہاؤس چھپ جانا, پھر فرار ہو جانا, بھاگ جانا. دیکھیں, اریسٹ کرنا ہوتا تو یہ 2 منٹ کا کھیل تھا, مگر ان کی نیت ہی نہیں تھی دھرنا دینے کی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو نامی گرامی یوٹیوبرز ہیں وہ کیوں ان کو گالیاں دے رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے غداری کی ہمارے ساتھ, اور وہ اتنا مطلب میں اب نہیں لفظ تبرہ بھیج رہے ہیں, تبرہ پنجابی میں کہتے ہیں, آپ وہ تبرہ بھیج رہے ہیں, یا پنجابی میں کہتے ہیں پھکڑ توڑ رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اتنے بڑے القابات سے نوازنے کا فرسٹریشن ہے نا, ان کو پتہ ہے غداری کی ہے شخص نے, بھاگا بھی ہے, پوش بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, بتانا صاحب ایک بات ہے, دیکھیں آپ وفاقی حکومت ہے اور وفاق کے ایک نمائندے گورنر موجود ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. یہ سارا سین ہمارے سامنے ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ 1 نہیں 2 نہیں کتنی دفعہ آئے ہیں, انہوں نے زبان درازی بھی کی ہے, بہت کچھ کیا ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان یا صدر مملکت کوئی آپس میں ان کی ڈسکشن کبھی نہیں ہوئی کہ یار یہ عجیب سی سچویشن ہے, ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اس کے اثاثے استعمال ہو رہے ہیں وفاق پہ چڑھائی کے لیے, تو کیا سب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے یا ایسے ہی چلے گا بزنس ایز یوزول؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کے پی کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ دیا ہے اسکول, کالج, اسپتال, یونیورسٹیاں بنانے کے لیے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ پی کے ایل آئی اسپتال کے طرز کا ایک اسپتال بنا دیتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ لاہور کے فورینسک لیب کی طرز کا ایک فورینسک لیب بنا دیتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ سیف سٹی بنا دیتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا سی ٹی ڈی بنا دیتے؟
ادھر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹک ٹاک کی جو ہے پوری ریل چل رہی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں جو مطلب سمجھتے ہیں کہ بڑکے مار کے میری حکومت کا گزارا ہو جائے گا. پنجاب میں اگر مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کیے ہیں کیونکہ 5ویں بار فیڈرل گورنمنٹ نے پیٹرول کا ریٹ ریڈیوس کیا ہے, پیٹرول کی پرائس میں کمی کی ہے, تو کے پی میں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ وہاں پہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے یہ لوگوں کا فیصلہ ہے, اور لوگ بہت جلد جب ان کو نظر آئے گا نا کہ ان کی ٹیکس کا پیسہ, ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے والا پیسہ, اس سے غلیلے خریدی جا رہی ہیں, ٹیئر گیس کی گنز اور شیلز خریدے جا رہے ہیں, کرینوں پہ استعمال ہو رہا ہے, کروڑوں روپے کا پیٹرول خرچ ہو گیا ہے, صرف ایک جو قیدی ہے اس کی انا کی تسکین کے لیے اور اس کے ایگو کو تھوڑا سا انفلیٹ کرنے کے لیے. تو پھر دیکھیں وہ لوگ بدلہ لیں گے اس چیز کا, اور وہ سمجھیں گے کہ عوام کی فلاح و بہبود پہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, مگر جلسے جلوسوں کے اوپر جو ہے وہ سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں. مطلب وفاق نے کچھ بھی نہیں کرنا, تسی کچھ نہیں کرنا, یعنی کہ آپ کہنے ہیں ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں, ہم کیا کریں, اب صوبائی حکومت ہے وہ کر لیں. Your provocation is well taken, اور آپ ایز اے وکیل میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تسی میرے سے بات ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر جب کوئی ایسا معاملہ ڈسکس ہوگا, اس پہ قانونی مشاورت بھی ہوگی, اگر ایسا معاملہ کبھی سامنے آیا, اور سیاسی مشاورت بھی ہوگی, اور ایک کنسنسس کے بعد اس پہ کوئی موو فارورڈ کیا جائے گا, تو ہوگا تو آپ کو بالکل اس پہ مطلع کیا جائے گا. مگر ابھی فی الحال ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہیں وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں, اور وہ بہت جلد جو ہے ان سے بدلہ لیں گے. آئینی ترمیم, طاہر صاحب لاسٹ کوسچن, آئینی ترمیم کرنی ہے یا وہ ابھی نہیں کرنی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم ضروری ہیں, ناگزیر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہماری چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں, تو انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا ان کو کریں گے. اس پہ ہم انشاءاللہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہونا ہی ہے, دیر سویر ہونا ہے. دیر سویر 25 سے پہلے دیر سویر انہوں نے ہونا ہے. 25 سے پہلے ہو جانا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ obviously ہماری ڈسکشن ہوگی, تو دیکھتے ہیں کب ہوتی ہیں, مگر اس پہ obviously اس پہ غور جاری ہے. میں جناب طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.